الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المبعوث بشرح الصدر ودفع الذكر. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. محترم حضرات، یہ ہفتہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں. یہ بڑے مبارک ایام ہیں، بڑے قیمتی ایام ہیں. ان ایام میں کسی بھی عمل کے کرنے سے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی اور اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. آپ اور دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس کا ایک ثواب ہے. لیکن عشرہ ذی الحجہ میں آپ ان کلمات کو پڑھیں، اس کا ثواب اور دنوں کے ثواب سے بہت بڑھ جاتا ہے. اس لیے ان ایام میں ہمیں اپنے آپ کو بہت عبادتوں میں لگانا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکبیر تشریق صرف اور صرف 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے تو 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے. بس یہ بات نہیں ہے. ان دنوں میں پڑھنا تو واجب ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے صحابہ پہلی ذی
الحجہ سے تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے. یہ مستحب ہے، نماز کے بعد بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھے. اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت. اتنا لفظ بڑھا دینا ہے، وہو حی لا یموت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ ان دنوں میں چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے اجر و ثواب ہیں. اس کے علاوہ ان دنوں میں روزہ رکھنا عشرہ ذی الحجہ کے روزے یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. اور عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی عبادت یہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہیں. لہذا جو لوگ پہلے دن سے روزہ نہیں رکھ پائے ہیں، کوئی بات نہیں، آج سے بھی رکھ سکتے ہیں. اور عرفہ کے دن کا روزہ صیام عرفہ احتسب ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ. پیارے آقا نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ میں گمان کرتا ہوں، اللہ سے اس کو امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے دنوں میں روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. لہذا ہم سب نیتیں کریں کہ عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں گے. اب یہ دن نومی کو ختم ہو جائیں گے اور دسویں کی صبح ہمارے لیے ایک خوشی کی صبح ہو کر آئے گی. عید کا دن، اس کو ضیافت اللہ کہا ہے. یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے. لہذا 9 ذی الحجہ کی فجر سے، فجر کی نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے، جو تمام عاقل بالغ مردوں عورتوں پر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. جماعت سے نماز پڑھے تو بھی، اکیلا نماز پڑھے تو بھی. اگر بھول سے چھوٹ گئی اور بعد میں یاد آئی تو اس کی قضا نہیں ہے. اب کیا کریں؟ اب اللہ سے توبہ مانگیں اور یہ 3 دن یہ قربانی کے دن ہیں. اللہ کو ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک احراق الدم، جانور کا خون بہانا. اب بہت سے لوگ جانے انجانے
علم کی کمی کی بنا پر، علماء کی صحبت کے چھوڑنے کی بنا پر ان دنوں کی قربانی کو بہت سی غلط تصویرات سے پیش کرتے ہیں۔ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اور یہ قربانی جب سے دنیا بنی تب سے ہے، اور تمام مذاہب میں ہے۔ خام و کھا کے مذہب اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، تمام مذاہب میں ہے۔ خیر مجھے اس کے اندر ڈیپ میں نہیں جانا ہے۔ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اور چونکہ یہ دور ترقیات کا دور ہے اور وگیان ٹیکنالوجی بہت بڑھ رہی ہے، لوگ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ لہذا آج کے سائنسدانوں نے جانور کو ذبح کرنے کے جو شرعی احکام ہے اس پر اسٹڈی کی۔ وہ لوگ سب طرح کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ جو ذبح کا طریقہ ہے اس میں جانور کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر جاندار انسان بھی ہو، تکلیف کا احساس دماغ میں اثر لینے سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ٹینشن مت رکھو، کوئی کسی کو بھائی کسی کے چہرے پر ہم دیکھیں چہرہ متغیر ہے، بدلا ہوا ہے، تو کیا ہوا؟ یہ بات ہو گئی، اچھا کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، ٹینشن مت رکھو۔ ٹینشن یہ دماغی اثرات میں سے ہے۔ دماغ یہ پورے باڈی کا سردار ہے، کوئی باڈی کا سردار، پوری باڈی میں جہاں کہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر دماغ کو پہنچتا ہے، دماغ اثر لیتا ہے، دماغ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس لیے جب آپریشن ہوتے ہیں تو جس عضو کا آپریشن کیا جاتا ہے اس کو بہرا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا اثر دماغ کو نہ پہنچے اور تکلیف محسوس نہ ہو۔ قربانی میں جانور کی جن رگوں کے کاٹنے کا حکم ہے ان رگوں سے دماغ کی رگ کٹ جاتی ہے، جس سے جانور کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے اور جانور ایک بے ہوشی کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ جانور جو تڑپتا ہے، پیر وغیرہ ہلاتا ہے، وہ خون کے نکلنے کی وجہ سے ہلاتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، تمام جہاں کو بنانے والے اللہ ہیں، تو اللہ نے ایسے احکامات جاری کیے ہیں اور ایسے طریقے رائج کیے ہیں جس سے انسانوں کو جانوروں کو مشقت میں نہ ڈالا جائے۔ خیر قربانی کے دنوں میں قربانی افضل ہے،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کہا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ، ہم سب کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سب کا نام مسلمان جو رکھا ہے، مسلمان یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھا. سماکم المسلمین، اسے پہلے کیا ہے گا؟ اباکم ابراہیم و سماکم، ایسے الفاظ ہیں. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ ملت ابراہیمی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو ہم سب کے باپ ہیں ابراہیم، دیکھیں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کہا یا رسول اللہ ہمیں ان قربانی کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. وفی روایت وفی الصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اونٹ میں، اس لیے کہ گھیٹے کے بدن کے بال یہ اور جانوروں کے بال کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں. کیا رسول اللہ اس میں بھی؟ کہ ہاں اس میں بھی ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی. اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں. جتنے قطرے خون کے گرتے اتنے درجات اللہ اس کے بلند کرتے ہیں. قیامت کے دن آدمی اپنے قربانی کے جانوروں پر سوار ہو کر یہ پل صراط پر سے گزرے گا. یہاں ایک بات آپ کو کہہ دوں، دھیرے دھیرے امت میں سے قربانی کا رواج نکلتا جا رہا ہے. لوگ گھروں پہ قربانیاں کرنے کے بجائے حصوں کی قربانیوں میں اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں. حصوں والی قربانیاں کیوں؟ ہماری مینٹالٹی غلط ہو چکی ہے. ایک تو مینٹالٹی وقت کی کمی کی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو، اتنے بڑے اہم ترین عمل کے لیے پیارے آقا نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ کی راہ میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قربانی کے دنوں میں جہاد سے بھی افضل؟ تو کہا ہاں، جہاد سے بھی افضل عمل قربانی کرنا ہے. اب ہماری مینٹالٹی ہے ہمارے پاس فرصت نہیں، اتنے اہم ترین عمل کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں. اچھا دنیا میں آپ لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں تو کیسی گاڑی خریدتے بھائی؟ بولو نا. بہتر سے بہتر گاڑی انسان کو خریدنے کا شوق ہے. آج مجھے کہہ لینے دو، اگر 2-4 منٹ ہو جاوے تو. ان پوائنٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں، آگے چل کر ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد قربانی بھول جاوے. اس کے پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں. گاڑی خریدتے ہیں تو بہتر سے بہتر. موبائل خریدیں گے تو بہتر سے بہتر موبائل چاہیے. یہ سستا ہے یہ نہیں چلے گا، مہنگا چلے گا. جانور خریدنے میں سستا جانور خریدو. کیا اس ایسے سستے جانور پر سوار ہو کر آپ پلسٹر سے گزرو گے؟ حصے دیں گے تو حصوں میں پرچے پر پڑیں گے.
کون سا حصے والا کم پیسوں میں حصہ لیتا ہے، کم پیسوں میں ہماری قربانی ہو جاتی، اس کو تلاش کرو۔ اللہ کے دین کے خاطر اپنے لیے جس سواری پر آپ کو سوار ہو کر پل صراط کا راستہ پار کرنا ہے، وہ سواری آپ حقیر، کمزور، دبلی، جو چل نہ پائے ایسی خریدنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسی سواری پر سوار ہو کر آپ جنت کے یا پل صراط کے راستوں سے گزرو گے؟ ایک مینٹالٹی بنی، کون جھنجھٹ کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت کے ایک بہترین احکام میں جس عمل کے ذریعہ خدا پاک کی قسم منبر رسول سے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ رمضان کے روزوں سے اتنے آگے نہیں بڑھ سکتے، صدقات سے اتنے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور لیلۃ القدر کی رات کے قیام سے آپ اتنے آگے نہیں بڑھ سکتے جتنا اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی محبت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت آپ کو اس دن قربانی کے ذریعے سے ملے گی۔ یہ مینٹالٹیاں ختم کرو۔ گھروں میں قربانی کرنے کا رواج جیسے پہلے تھا ایسے بناؤ، حصوں والی قربانیوں میں حصے لینے سے بچو۔ بہت مجبوری ہے، بہت مجبوری ہے، بہت مجبوری ہے، حصہ لے لیا فبیہا و نعمت و غنیمت۔ بہت سارے حصوں والوں میں حصے کی قربانی آپ کی ہوتی بھی نہیں، وقت نہیں والا اس کی بھی تشریح کرتا، بہت سے لے جاتے ہیں حصے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں بھروچ کے ایک مولوی صاحب آتے تھے، حصہ لے جاتے تھے، وہ پکڑے گئے۔ انہوں نے جب سے حصے لیے وہاں سے لے کر وہ پکڑے گئے وہاں تک ایک جانور کی قربانی نہیں کی۔ ان کو دارالعلوم نے اخراج کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے، آپ تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے حصے لکھا دو، حصے لکھا دو۔ ارے بھائی جہاں حصے لکھا ہے وہاں قربانی ہو رہی، کیسے جانور کے ہو رہے، کیسے جانور قربانی کیے جا رہے، سوچو۔ اندھا دھون کام نہیں۔ میری رائے، میرا مشورہ کہ شریعت کی رائے، از خود قربانیاں کرو، یہ بہتر ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔